MUH آفیشیل کے ویورز السلام علیکم، اینڈ سیریز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان صحابی کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دجال کو دیکھا، اور ان کی پوری کہانی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ان کا نام تمیم الداری تھا، اور یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی تھے اور عرب کے شمال میں رہتے تھے۔ ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا جو اکثر اور عموماً سمندر کے راستے سے تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بھی تجارت کے لیے سمندر کے راستے سے جا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ واقعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے صحابہ کو بتایا، اور یہ واقعہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے، اور فاطمہ بنت قیس جو کہ ایک صحابیہ ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر صلاۃ الجامعہ کی آواز بلند کر رہا تھا۔ صلاۃ الجامعہ کوئی نماز نہیں، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ اجمعین سے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تب صلاۃ الجامعہ بلائی جاتی، اس کے لیے کوئی اذان نہیں دی جاتی۔ صلاۃ الجامعہ کا اصل مطلب مسلح کی طرف آؤ، لفظی مطلب تو یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اہم بات کرنی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس اعلان کے بعد میں مسجد کی طرف دوڑی کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ میں عورتوں کی پہلی صف میں موجود تھی، مردوں کے پیچھے۔ یہ ان کی بے تابی تھی، وہ سننا چاہتی تھی کہ آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو انہوں نے فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چلے گئے اور فرمایا کہ جو جدھر ہے وہیں بیٹھا رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے آپ کو کسی نصیحت یا انتباہ کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا۔ میں نے آپ کو ایک ساتھ اس لیے بلایا کہ تمیم الداری ایک عیسائی تھا، اور اس نے آ کر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا، اور مجھے کچھ بتایا جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ 9 ہجری میں تمیم الداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو بھی دیکھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق کرتا تھا اور اسلام کی حقانیت کے بھی۔ تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب وہ جوان تھے اور ایک سمندری جہاز میں سوار تھے 30 بندوں کے ساتھ، جن کا تعلق جذام اور لکھم قبیلوں سے تھا جو عیسائی قبیلے تھے شمالی عرب کے۔ جب وہ سمندر میں تھے تو ایک شدید طوفان آیا، اور 30 دنوں تک وہ سمندر میں ہی رہے۔ ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ سمندر کے کس حصے میں ہیں۔ 30 دنوں کے بعد ان کو ایک جزیرہ نما کوئی چیز نظر آئی، اور انہوں نے ایک چھوٹی کشتی لی اور اس پر سوار ہو کر جزیرے پر پہنچ گئے تاکہ کچھ کھانے کے لیے تلاش کریں۔ جب وہ جزیرے پر اترے تو انہوں نے ایک خوفناک اور وحشت ناک جانور کو دیکھا جو بول سکتا تھا۔ وہ اس کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ شیطان معلوم ہوتا تھا۔ اس کا منہ کدھر ہے اور کمر کدھر ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے جانور سے کہا کہ افسوس، تم کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں الجثہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ الجثہ کیا ہے؟ اس نے کہا لوگو، اندر آؤ جزیرے میں، اس شخص کے پاس جو آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ میرے مالک کے پاس۔ تو تمیم اور ان کے ساتھی اندر چلے گئے ایک غار میں، جہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو جسامت میں بہت بڑا معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا آدمی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی توقوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افسوس تم پر، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں میرے بارے میں جلد پتہ چل جائے گا، تم لوگ کون ہو؟ اس کے بعد تمیم رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم عرب سے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اس شخص نے ان سے کچھ سوالات پوچھے جن کا تمیم رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے صرف ہاں یا نہ میں جواب دیا، کیونکہ اس وقت یہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پہلا سوال جو اس نے پوچھا، مجھے بیسان نامی جگہ پہ موجود کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ وہ پھل دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں وہ پھل دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ عنقریب وہ پھل نہیں دیں گے۔ دوسرا سوال، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا سوکھ چکی ہے؟ ہم نے کہا کہ اس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو اس نے کہا جلد سوکھ جائے گی۔ تیسرا سوال،
مجھے زغر جو کہ سیریا کے جنوب میں ہے اس کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس پانی کے ذریعے فصلیں اگاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور لوگ اس سے فصلیں بھی اگاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا امی رسول تم لوگوں میں ظاہر ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، اور انہوں نے مکہ سے یثرب یعنی مدینہ ہجرت کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا عرب میں سے کسی نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کون جیتا؟ ہم نے کہا کہ کبھی وہ جیتے اور کبھی قریش، یعنی احد کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ جنگ وہ لوگ جیتے، لیکن ہمارے نزدیک وہ ایک ڈرون بیٹل تھی جو کوئی نہیں جیتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ان میں یعنی قریش میں اگر کوئی اچھائی موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ اب میں اپنے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں مسیح الدجال ہوں اور جلد مجھے ابھرنے کی اجازت دی جائے گی، اور جب میں آزاد ہو گیا تو اس دنیا کے ہر شہر میں جاؤں گا 40 دنوں کے اندر، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے ہوں گے اور وہ جگہ میرے لیے حرام کی گئی ہیں۔ جب بھی جانا چاہوں گا تو فرشتے مجھے روک دیں گے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ اختتام کیا اور صحابہ رسول اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، کیا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ صحابہ رسول اجمعین نے کہا کہ بے شک آپ نے بتایا تھا۔ یہاں پہ حدیث اختتام ہو جاتی ہے۔ سو دوستو، یہ تمیم الداری کی مشہور حدیث ہے جو ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے بیان کرتا ہے۔ اس احادیث میں بتائی گئی نشانیاں جب پوری ہوں گی تو دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔